آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ڈسلیکسیا. یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں بہت کچھ ایک بچہ فیل کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ شاید خود بھی ایکسپریس نہیں کر سکتا, اور اس کے آس پاس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ہم بھی اس چیز کو سمجھ نہیں سکے کہ یہ کنڈیشن ایگزیکٹلی ہے کیا اور بچوں کو اس سے نکالنے کے لیے کرنا کیا چاہیے. اب ایک شخص نے اس کے حوالے سے بہت زبردست کام کیا ہے اور شاید وہ بھی اسی لیے کیا ہے کہ ان کو خود تھا تو انہوں نے اپنے لیے بھی حل نکالا اور انہوں نے یہ بھی چاہا کہ کسی اور کو اس مسئلے سے دو چار نہ ہونا پڑے. بنا دیا انہوں نے بالکل بچوں کے لیے. بچوں کے لیے محمد عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سر تھوڑا سا آسان الفاظ میں اگر سمجھا دیں کہ ڈسلیکسیا ہوتا کیا ہے؟ ڈسلیکسیا دراصل لفظوں کی شیپ میں اور اس کے ساؤنڈز میں جو پرابلم آتا ہے بچوں کو آتا ہے, دس از کالڈ ڈسلیکسیا. اس میں ایکچولی لیٹرز اینڈ دیئر ساؤنڈ آلویز میک کنفیوزنگ. اچھا. مثلاً اب میرے ساتھ ابھی تک اسٹل رائٹ اینڈ لیفٹ کا کنسیپٹ میرے پاس نہیں ہے, پوزیشننگ کا کنسیپٹ میرے پاس نہیں ہے. سیم جو ایک طرح کے نام آتے ہیں مطلب سنیا, سومیا, سائرہ, اب اس میں کنفیوژن ساؤنڈ اور وہ شیپس کی کنفیوژن. تو یہ ایک بہت براڈ فیلڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے بچے ہیں, تقریباً 50% جو اسکول گوئنگ بچے ہیں اس میں 50% بچے جو ہیں وہ لرننگ ڈسیبلٹیز, ڈسلیکسیا اور مختلف پرابلمس کا شکار. تو یہ تو بنیادی لیول پہ جب ہم جب لکھتے ہیں مثال کے طور پہ الفابیٹس لکھتے ہیں تو بی ڈی پی ان چیزوں انہی تین مطلب اس قسم کے جو الفابیٹ سے ملتے جلتے پی ڈی بی جن کی شیپ ایک جیسی ہے, ساؤنڈ ایک جیسا ہے, اس میں کنفیوژن ہوتی ہوگی. یہ ایسے ہے کہ جیسے شروع میں جب بچے کو انیشلی اس کو ہم الفابیٹس کرواتے ہیں تو شروع میں یہ تو جسٹ ایک بڑا لمیٹڈ کنسیپٹ ہے, لیکن یہ آگے جس طرح ووکیبلری واسٹ ہوتی ہے تو یہ پرابلم بھی اسی طرح واسٹ ہوتے جاتے ہیں. یعنی ہر پرابلم گرامر مسٹیکس وہ آ جاتی ہیں, پرابلمز آ جاتی ہیں, ہے, ہوں, گا, گی, گئے, یہ سارے میتھس میں ڈسکولیا میں آ جاتا ہے. اب ڈسکولیا میں ایک چیز دیکھیں 52 and 25 12 21 always confusing. تو اس طرح کے بیس ملٹیپلیکیشن اس میں. پھر آپ نے اپنا آپ کی جو ریکوری ہے اس سے وہ کیسے ہوئی؟ میں شروع سے تھوڑا سا آپ کو تعارف کروا دوں. میرا نام سردار محمد عرفان ہے. میں تقریباً 25 سال سے ایک ادارہ چلا رہا ہوں, کنگسٹن اسکول فار انکلوسیو ایجوکیشن. اور اس 25 سال کے عرصے میں جو ایک لائن بنائی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچنگ از دا پروسیس آف ریپیئرنگ ڈی این اے. اگر ٹیچر کو ڈی این اے ریپیئر کرنا نہیں آتا تو ہی از ناٹ اے ٹیچر. میرے ساتھ بچپن میں ڈسلیکسیا کے شیڈز تھے اور بچپن سے میں ایک چیز سوچا کرتا تھا کہ یا اللہ وہ دن کب آئے گا کہ اسکول اور اس بستے سے میری جان چھوٹے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے دیکھیں آج کل جیسے اسرائیل اور فلسطین جنگ ہے تو جیسے اسرائیل کے جہاز جو بمباری کرتے ہیں بچوں کے اوپر, سیم یہی چیز ہوتا ہے پاکستانی اسکولنگ سسٹم میں کہ وہاں پہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں نہ جانتے ہوئے وہ جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں, جو ان کے ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں وہ ایسے مطلب اسی طرح بچوں کی اس جو پرسنالٹی ہے اس کو کرش کر دیتے ہیں. اور کیا شعر ہے کہ اسکول کی بستی میں جا کر تو دیکھو وہاں بچے تو ہوتے ہیں بچپن نہیں ہوتا. تو بچپن ایک ایسی خوبصورت چیز ہے جی کہ جس کو جو ٹیچرز کا ایسا نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے وہ کر دیتا ہے. اور میں نے اس عرصے میں جو کمائی ہے میری وہ یہ ہے کہ اب یہ تعارف ہے, اس طرح تعارف کرواتا ہوں کہ میں کسی بھی بچے کو دیکھتا ہوں, سونگتا ہوں, پرکھتا ہوں اور میں اس کو اندر سے سارا پڑھ لیتا ہوں. اور پڑھنے کے بعد میں اس کے لیے ایک انفرادی تعلیمی نصاب بناتا ہوں جو اس بچے کی شخصیت کی اس کے مطابق ہوتا ہے. تو آپ کے اپنے اسکول میں آپ پھر یہ پروسیس کرتے ہیں؟ ہاں, اور یہ پروسیس کرتے ہیں. اور اب یہ دعویٰ کرتا ہوں آپ کے اس پہ کہ آپ پورے پاکستان کا جو گورنمنٹ اور جو پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ترازو کے ایک اس میں رکھیں اور ترازو کے دوسرے اس میں کنگسٹن میرے اسکول کو رکھیں. تو کنگسٹن اسکول اپنے علم, اپنی جدت, اپنی ایکٹیویٹیز میں, اپنی گرپ میں وہ اسٹرانگ ہوگا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, آپ کا واپس آئیں گے ذرا آپ کی طرف, آپ کی کہانی کی طرف کہ آپ نے بچپن ڈسلیکسک گزارا. اس ڈسلیکسیا سے آپ کس طرح سے نکلے یا کتنا لمبا عرصہ لگا؟ جی اس میں تو ایک لمبا عرصہ گزرا. اور جب میں نے اسکول سٹارٹ کیا تو کیونکہ بچپن میں کی جو مجھے مار پیٹی تھی تو میں نے کہا کہ میں کبھی کسی بچے کو ماروں گا نہیں, میں کسی بچے کی انسلٹ کبھی نہیں کروں گا. ایک تو یہ چیز تھی. اور پھر میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے ایک ایسے استاد ملے جنہوں نے میرے ڈی این اے کو ہی چینج کر دیا. اور ان کے لیے ایک شعر ہے سید بشارت حسین شاہ صاحب کے لیے, خود سے چل کے یہ طرز سخن نہیں آیا ہے,
पाँव उस्तादों के दाबे हैं तो फन है। क्या बात है, वाकई सही है, सही है, बिल्कुल। तो उन्होंने बेसिकली वो जो क्योंकि बचपन के जो डर, खौफ, खदशात होते हैं वो कभी नहीं निकलते, तो वो उन्होंने खत्म किया। और आपके वालिदैन को कब अंदाजा हुआ था कि डिस्लेक्सिक हैं आप? मेरे वालिदैन तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो मेरे वाले साहब मजदूर थे। यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि अब देखें, जब बच्चे को देखें, बच्चा इतना सेंसिटिव होता है, पेरेंट्स अगर मजदूर हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है बच्चे के ऊपर कि यार मैंने पढ़ना है, ठीक है। सोसाइटी का देखें कितना प्रेशर, खानदान का देखें कितना प्रेशर, और फिर बच्चा एक डिस्लेक्सिया बच्चा पढ़ के और उसको याद नहीं हो रहा। तो दिस इज, ये मतलब आप उस दर्द का एहसास याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहे। तो मैं समझता हूँ इस पे कि कौमों का जो असल सरमाया होता है वो बच्चों के जहन होते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ साइकोलॉजी में कोई ऐसा निज़ाम है, मैकेनिज्म मौजूद है जिससे कि अगर आपका बच्चा डिस्लेक्सिक है तो आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास उसको ले जाएं तो वो कुछ टेस्ट करके, लिखा पढ़ा के वो देख सकता है कि हाँ भाई ये लेवल है इसका। जी, बदकिस्मती से देखें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो उसमें रट्टा और नंबरिंग सिस्टम है, वो इतना प्रेशर और इतना खौफनाक है कि उसमें इस तरफ जाना ही लोग सोचते ही नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे मतलब ऐसी गवर्नमेंट लेवल की ऐसी पॉलिसीज़ बननी चाहिए और जो जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बच्चे होते हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ, मेरा तो नज़रिया है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, कि आज के दौर में जो बच्चे स्कूल के अंदर हैं दे आर इन डेंजर, और जो स्कूल के बाहर हैं दे आर सेफ। स्कूल की जो प्रॉब्लम है उससे वो सेफ है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा मुझे बताएं, आपके स्कूल में क्या वो बच्चे जो डिस्लेक्सिक आते हैं सारे, वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनको आप कहते हैं कि ये गैर जरूरी है, इसको छोड़ दिया जाए? जी। देखिए, हम तो ये करते हैं कि मॉडिफाई सिलेबस बनाते हैं। अच्छा, तमाम सब्जेक्ट्स का, और उसके बाद बच्चे को आइडेंटिफाई, असेस करते हैं। असेस करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस को हम देख लेते हैं। हम ये देखते हैं, बहुत अर्ली एज में देखते हैं कि यार इसकी जो अर्निंग स्किल्स हैं वो क्या क्या हैं। हम उसका एक इजाफी सब्जेक्ट उसकी अर्निंग के हवाले से, वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से वो डिज़ाइन करते हैं, और वो डिज़ाइन करके उसको प्राइमरी से उसको ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। मैट्रिक तक पहुंचने तक उसके पास 3, 4, 5 स्किल्स हो जाती हैं, जिससे वो अर्निंग। अच्छा, और जो वालिदैन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनको अंदाजा है कि उनके बच्चों में कुछ तरह की प्रॉब्लम है, उनके लिए सिर्फ एक छोटी सी एक बात मुझे बताइएगा कि क्या ये कंप्लीटली जो है वो क्योरेबल है, या ये कि इंसान मैनेज कर लेता है? नहीं, मैनेज इट डिपेंड अपॉन टीचर, इट डिपेंड अपॉन योर प्लान। रिकवर हो सकता है, ये लाइफ गॉन प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हम उसको वो कर सकते हैं। पेरेंट्स को सबसे, आपका जो क्वेश्चन है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन लेवल इतना ज्यादा होता है अपने बच्चे से कि वो बच्चा पैदा होता है तो वो उसको समझते हैं PhD पायलट, और ये कभी मतलब बच्चे के एंगल पे। लेकिन लोगों को बता दी जाए कि भाई आइंस्टाइन को भी डिस्लेक्सिया था, बहुत बड़े बड़े लोगों को डिस्लेक्सिया था, उन सब लोगों ने बड़ा काम किया है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इरफान साहब, वक्त दिया आपने। नाज़रीन, अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, उनके मसाइल को समझिए। बिल्कुल।